الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے اور فضل ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اور جتنا اس کا ہم احسان ادا کریں یہ کم ہے، کیونکہ اس نے ہمیں جو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہو سکتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان اور اسلام پہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اپنے اللہ کا احسان بھی ماننا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے تو ہمیں اور آپ کو کام وہ کرنے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں والا ہو، اور ان سارے کاموں سے بچنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مخالف ہو۔ ہماری اور آپ کی کامیابی اور ساری دنیا کی انسانیت کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں آ جائیں، اور اگر اس طریقے سے کوئی شخص ہٹ رہا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ دنیا کے اندر بھی ناکامیابی پہ بنا لے اور آخرت کے اندر بھی اسے کامیابی نہیں مل پائے گی۔ میرے بھائیوں، اگر دیکھا جائے تو آج اس زمانے کے اندر مسلمانوں کے جیسے حالات ہونے چاہیے وہ حالات ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ طرح طرح کے مصائب اور طرح طرح کی تکلیفیں ہمارے ساتھ پیش آتی ہیں اور مسلمان اس سے دوچار ہوتا رہتا ہے۔ اگر اس کے حالات پہ غور کیا جائے اور اس کے کیا نتیجے ہیں، اس کے کیا ثمرے ہیں، اس کے اوپر اگر غور کیا جائے تو سب کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج مسلمان اپنے دین اور اسلام کے اوپر نہیں ہے۔ اگر مسلمان صحیح معنوں میں اپنے دین اور اسلام کے اوپر ہوتا تو آج مسلمانوں کے پاس یہ جو پریشانیاں ہیں اور یہ جو مصیبتیں ہیں انہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا اور نہ کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا اگر ان کے پاس ایمان اور اسلام کی دولت ہوتی۔ میرے بھائیوں، ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ کافر تو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہ کی پھونک سے بجھا دیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور ایمانی کو ان کے منہ سے پھونک کے بجھا دینا یہ بہت بڑی بات ہو گئی، وہ کبھی بجھا ہی نہیں سکتے ہیں ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر لوگ کتنی ہی کوشش کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور ایمانی کو بجھنے نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور ایمانی کی خود حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام اور ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں کے اوپر نہیں ڈالی ہے اور نہ کسی نبی کے اوپر ڈالی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ قرآن کریم کو ہم نے ہی اتارا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم ہی لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر کے اوپر نہ کسی انسان کے اوپر اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو کامیابی اس وقت ملے گی جب ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے میں آئیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کے فیصلے کے خلاف کوئی کام کرے۔
اس کے فیصلے کے خلاف کوئی عمل کرے، جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو گیا تو اب مسلمانوں کو اس سے ہٹ کر نہیں جانا چاہیے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا وہ کبھی ہٹ نہیں سکتا ہے، وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول جو کہہ دیں اس کی خلاف ورزی کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا اور سارے کے سارے لوگوں کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ مسلمانوں، اگر ہم اور آپ آج اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق عمل کرتے تو ہمارے اوپر کوئی حالات نہ آتے۔ آج دیکھا جائے، اگر ہندوستان کی بات لے لی جائے یا ساری کی ساری دنیا کی آپ بات لے لیں تو جتنے مسلمان پریشان ہیں دنیا کے اندر، سب کی سارے کے سارے پریشانیوں کی صرف ایک وجہ ہے کہ آج یہ اپنے اللہ کو اور اس کے رسول کو بھول بیٹھے ہیں۔ اگر اللہ اور اس کا رسول ہماری زندگیوں میں ہوتا تو آج ہمارے ساتھ یہ مصائب اور پریشانیاں نہ آتے۔ آپ چھوڑ دیجئے کتنے فسادات ہوئے ہیں ہندوستان کے اندر، صرف 2014 کے بعد سے آج تک 48,000 فسادات ہو چکے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ تو اتنے فسادات کیوں ہوئے ہیں؟ کیونکہ آج ہمارے پاس ایمان اور اسلام نہیں ہے۔ اگر ایمان اور اسلام ہوتا تو ہماری شریعت کے اوپر کوئی نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ اگر ایمان اور اسلام نہیں ہوگا تو سارے کے سارے لوگ ہماری شریعت کے اوپر بھی نظر اٹھا کے دیکھیں گے اور ہمارے اسلام اور ایمان کے اوپر بھی نظر اٹھا کے دیکھیں گے، اور اس میں طرح طرح کے بکواسات کریں گے، طرح طرح کی باتیں کریں گے کہ شریعت کے اندر یہ نہیں ہے، شریعت کے اندر یہ نہیں ہے، شریعت کے اندر پردہ نہیں ہے، حجاب کو ہٹا دیا جائے، نقاب کو ہٹا دیا جائے۔ یہ سارے کے سارے لوگ ایسی باتیں کریں گے۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہوتا تو کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا تھا جو ہمارے اوپر آواز اٹھا دیتا، لیکن جب ہم نے اور آپ نے اپنے ایمان کو اور اسلام کو چھوڑ دیا تو دنیا کی ساری طاقتیں ہمارے اوپر آواز اٹھانے لگیں۔ میرے بھائیوں، اسلام اور ایمان یہ بے غیرتی کا نام نہیں ہے، بلکہ غیرت مندی کا نام ایمان اور اسلام ہے۔ ایمان اور اسلام کس کا نام ہے؟ غیرت مندی کا نام ایمان اور اسلام ہے، بہادری کا نام ایمان اور اسلام ہے، ڈر جانے اور بزدلی کا نام ایمان اور اسلام نہیں ہے، یا کسی کے سامنے دب جانے کا نام ایمان اور اسلام نہیں ہے۔ سلطان عبدالحمید یہ خلافت عثمانیہ کے سب سے آخری خلیفہ ہیں۔ جب انہوں نے اسرائیل کی سب سے زیادہ مخالفت کی تھی کہ اسرائیل کو نہیں بننے دیں گے، تو انہوں نے ان کو چیلنج کیا کہ آپ ہمیں بننے دیں ورنہ آپ کے ساتھ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو بسنے کے لیے کیا، ان کے ایک مردے کو دفن کرنے کے لیے بھی ہم فلسطین کے 1 انچ بھی زمین نہیں دیں گے۔ چنانچہ پھر ان کو گھیر لیا گیا۔ جب انگریزوں نے اور سارے یہودیوں نے ان کو گھیر لیا تو ایک انگریزی نمائندہ بولا کہ آج تمہاری حالت یہ ہو گئی ہے جیسے 32 دانتوں کے درمیان زبان کی حالت ہوا کرتی ہے۔ تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، وہ یہ کہا کہ ایک بات یاد رکھنا، تم صحیح کہہ رہے ہو کہ آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے جیسے 32 دانتوں کے بیچ میں زبان کی حالت ہوتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ 32 کے 32 دانت ٹوٹ جاتے ہیں لیکن زبان اپنی جگہ برقرار رہتی ہے۔ انہوں نے بہت اچھی بات کہی، اس سے مسلمانوں کو سبق لینا چاہیے کہ 32 کے 32 دانت کیا ہیں میرے بھائی، گر جاتے ہیں، لیکن زبان اپنی جگہ برقرار رہتی ہے، وہ کبھی نہیں گرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا جنہوں نے ایمان اور اسلام کے لیے ڈٹ گئے اور اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ اگر ہم اور آج بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہو، ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ ہو، تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا۔ اگر یہ طریقہ نہیں آئے گا تو ہم اور آپ اس سے زیادہ پریشانیاں اٹھا سکتے ہیں دنیا کے اندر۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ آج جو اقتدار کے نشے میں ہیں وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں میرے بھائیوں، لیکن کسی شخص کا اقتدار یہ قیامت تک باقی نہیں رہتا ہے۔ دنیا کے اندر بڑے سے بڑے فرعون آئے لیکن آج ان کی وہ بھی ختم ہو گئے اور ان کی فرعونیت بھی ختم ہو گئی۔ دنیا کے اندر نمرود بھی آیا لیکن وہ بھی چلا گیا، اس کی نمرودیت بھی ختم ہو گئی۔ دنیا کے اندر قارون، بڑے سے بڑے شداد
پتہ نہیں کون کون دنیا کے اندر آئے، لیکن سارے کے سارے لوگ ختم ہو گئے۔ آج دنیا کے اندر ان کا کوئی نام لینے والا بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جب اس زمانے کے اندر لوگوں نے ایمان اور اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا تو انہوں نے ان کا مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کیا، دنیا کے اندر بھی بلند فرمایا اور آخرت کے اندر ان کے مقام کو بلند فرمایا۔ آج ہم اور آپ اپنے اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ طرح طرح کے مصائب اور پریشانیاں آ رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا والطفهم بآلہ، کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہو۔ میرے بھائیوں، آج دیکھا جائے مسلمانوں کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، کیونکہ آج ان کو غیر بھی دیکھنا پسند نہیں فرماتا ہے۔ جھوٹ ان کے پاس ہے، مکاری ان کے پاس ہے، فریب ان کے پاس ہے، دھوکہ ان کے پاس ہے، اور خرافات سارے کے سارے جتنے ہو سکتے ہیں یہ سب ہمارے مسلمان بھائیوں کے پاس ہیں۔ حالانکہ دیکھنا تو یہ چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم لوگوں کے سامنے ایسا اخلاق پیش کریں، اتنے اچھے سے پیش آئیں کہ غیر بھی ہم سے متاثر ہو جائے، غیر ہمیں دیکھ کر ایمان لے آئے، ہم ایسے ایسے اخلاق اس کے سامنے پیش کریں۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہو گئی ہے، غیروں سے بھی ہم اور آپ بدتر ہو گئے ہیں کہ غیر بھی ہمیں دیکھنا نہیں پسند فرماتا ہے۔ کیسے کیسے اخلاق، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بیان فرمایا کہ جیسے ہم اور آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، اسی طرح اگر غیر ہو، غیر مسلم ہے، ایمان والا نہیں ہے، اگر کوئی یہودی یا نصرانی رہ رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آنا ہوگا۔ اگر ایمان اور اسلام دنیا کے اندر پھیلا ہے تو حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ اگر اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اچھے اخلاق نہ پیش کرتے تو دنیا کے اندر ایمان نہیں پھیل سکتا تھا، دنیا کے اندر کوئی اللہ کو جاننے والا بھی موجود نہیں ہوتا، دنیا کے اندر کوئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے والا بھی نہیں موجود ہوتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق پیش کیے تو آج دنیا مجبور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف کرے۔ گاندھی جی نے کیا کہا تھا کہ ہمیں مجبوراً یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر کسی کو حکومت کرنی ہے، اگر کسی کو دیش کو چلانا ہے کہیں کا بھی ہو تو وہ حضرت ابو بکر کو دیکھے، حضرت عمر فاروق کو دیکھے۔ جیسی حکومت حضرت ابو بکر کر رہے تھے جیسی حکومت حضرت عمر فاروق کر رہے تھے ویسی حکومت آج سارے لوگوں کو کرنی چاہیے، تب جا کر کے وہ دیش کو چلا سکتا ہے، تب جا کر کے وہ حکومت کی کرسی پہ بیٹھنے کے لائق ہے۔ لیکن اگر کوئی حضرت عمر، کون ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے، تقریباً دنیا کی یعنی ساری دنیا کے آدھے حصے کو کر دیا جائے اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سیلاب آیا تو اس میں ایک دو کتے مر گئے سیلاب کی وجہ سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کہیں یہ عمر کی نحوست تو نہیں ہے کہ عمر کی نحوست کی وجہ سے آج 2 کتے مر گئے ہیں؟ صحابہ کی چیخیں نکل پڑی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں یہ عمر کی نحوست ہی کی وجہ سے آج 2 کتے مارے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا اسلام اسی کی شان ہے؟ کیا اسلام یہی سکھاتا ہے کہ آج ہمارا بھائی مارا جائے، آج ہمارے ساتھ پریشانیاں آئیں اور ہمارا آپ ایسے دیکھتے رہیں؟ نہ ہمیں کسی کی فکر ہے، نہ ہمیں اپنے بھائیوں کی فکر ہے۔ آج بھائی مقدمے میں پھنسا ہوا ہے، آج ایک دوسرا بھائی دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹا باپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، باپ بیٹے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی بہن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بہن بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا اسلام اسی کا نام ہے؟ اسلام اس کا نام نہیں ہو سکتا ہے، یہ اسلام کی شان کے خلاف ہے، اسلام اس کا نام نہیں ہے۔ میں اگر قسم کھا لوں تو حانث نہیں ہوں گا کہ دنیا کے اندر اگر سب سے افضل انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو سب سے افضل نبی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب سے افضل شوہر اور سب سے افضل سب سے اچھے اخلاق والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ جیسا اخلاق والا نہ پہلے آیا ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر نہ پہلے کبھی آیا ہے اور نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ بھائی کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا چاہیے، بیوی کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھرے مجمع میں کہا کرتے تھے الحمدللہ الذی رزقنی حب عائشہ، اے اللہ
اللہ تیرا 1000 بار شکر ہے کہ تو نے مجھے عائشہ کی محبت عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر سب سے افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عائشہ ہے۔ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں میں نہیں پوچھ رہے ہیں بلکہ آپ مردوں میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عائشہ کا باپ ابو بکر ہے۔ میرے نزدیک سب سے افضل انسان دنیا کے اندر حضرت ابو بکر ہیں، اور اگر عورتوں میں دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا کے اندر موجود رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ یہ عام الحزن ہے، یہ غم کا سال ہے۔ میرے بھائیوں، اتنی محبت کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے تو قربانی کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ یہ بیوی کا حق ہے اور یہ بیویوں کے سہیلیوں کا حق ہے کہ ان کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ جب بدر کی لڑائی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں، اور جتنے بھی قیدی وہاں سے گرفتار کر کے لائے گئے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر بھی گرفتار ہو گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ میں ہیں، اور یہ حکم ہوا کہ اگر قیدیوں کو چھوڑانا ہے تو سب لوگ اپنے گھر سے مال بھیجیں تب ان کے قیدیوں کو چھوڑا جائے گا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنے شوہر حضرت ابو العاص کو چھوڑانے کے لیے، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ان کو چھوڑانے کے لیے ہار بھیجا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہ اگر تم کہو تو میں یہ ہار واپس کر دوں، کیونکہ یہ ایک بیٹی کے پاس اس کی ماں کی یادگار ہے، کیونکہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو آپ رونے لگے، اور کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پھر آ گئی۔ چنانچہ صحابہ کرام رونے لگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ ہار بھی واپس کر دیجئے اور حضرت ابو العاص کو بھی چھوڑ دیجئے۔ چنانچہ ہار کو بھی واپس کیا گیا اور حضرت ابو العاص کو بھی چھوڑا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے کہ کیسے بیویوں کے پاس پیش آنا ہے۔ جب مکہ فتح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کا جھنڈا لے کر کے مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے۔ اب آپ مکہ مکرمہ کے حاکم ہیں، بڑے سے بڑے کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لے رہے ہیں اور سب کہہ رہے ہیں کہ آج ہمارے یہاں قیام کیا جائے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج رات کا کھانا ہمارے یہاں کھائیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بھی دعوت نہیں قبول کی۔ جب رات تاریک ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبر کے پاس لے چلو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انصبونی خیمۃ عند قبر خدیجہ، کہ میرے لیے ایک خیمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبر کے پاس گاڑ دو، کیونکہ رکزنی وعن نسل امام قبر خدیجہ، تاکہ میں دنیا کو بتا دوں کہ اگر مکہ فتح ہوا ہے تو اس مکہ کے فتح کے پیچھے اس عورت کا بھی ہاتھ ہے جو اس قبر کے اندر آرام فرما رہی ہے۔ لیعلم الناس ان جميع ان وراء هذا الفتح المرأة العظیمة التي في القبر، تاکہ ساری دنیا جان لے کہ اگر آج مکہ فتح ہوا ہے تو اس عورت کا بھی ہاتھ ہے جو اس قبر کے اندر آرام فرما رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے کہ ہمیں کیسے بیویوں کے ساتھ پیش آنا ہے، کیسے ہمیں حسن اخلاق سے ان کے ساتھ پیش آنا ہے، کیسے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا طریقہ ہمیں سکھلایا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری کیا حالت ہو گئی ہے، آج ہم کہاں پہنچ چکے ہیں۔ جو اسلام کے نام لینے والے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کو بھول بیٹھے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھول بیٹھے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھول بیٹھے ہیں۔ بتائیے ہم اور آپ ایمان اور مسلمان کہنے کے لائق ہیں؟ ہم اور آپ کیسے مسلمان ہیں؟ کتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا لم تستطع فافعل بما شئت،
کہ جب تمہارے اندر سے حیا نکل جائے، تمہارے اندر سے شرم نکل جائے تو تمہاری جو مرضی وہ کرتے رہو۔ جب انسان کے اندر حیا اور شرم ہے ہی نہیں تو آپ لاکھ اس کو سمجھاؤ لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ وہ آپ کی باتوں کو سنے گا لیکن سننے کے باوجود بھی انکار کر دے گا، کیونکہ اس کے کان اور آنکھ میں ڈانٹ پڑ گئے ہیں، اسے نہ حق دکھائی دے رہا ہے، نہ حق سننے کی توفیق ہو رہی ہے، نہ اسے حق چیز نظر آتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے اندر نہیں بیٹھ رہی ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے اندر نہیں آ رہا ہے تو یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ آج اسی وجہ سے ہمارے اندر نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم باتوں کو سنتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیمات کو ہم سنتے ہیں لیکن اس کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آج ہمارے اندر سے حیا نکل گئی ہے۔ آج مسلمانوں کو دیکھ کر یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اگر ان کو کھڑا کر دیا جائے اور کسی غیر کو کھڑا کر دیا جائے، جو یہودی جیسا کتا جسے قرآن کریم میں کیا بیان فرمایا گیا، علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ اس کے اوپر قیامت تک ذلت اور رسوائی رہے گی، یہ کبھی دنیا کے اندر سربلندی نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ آج مسلمان انہی کی مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا حشر اور اس کا انجام بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہ آج مسلمانوں کی حالت یہ نہیں ہو گئی ہے کہ اگر ان کے ہاتھ کو دیکھا جائے تو کنگن ان کے ہاتھ میں ملتے ہیں، اگر ان کے کان کو دیکھا جائے تو کان میں بالی یہ ڈالے ہوئے گھوم رہے ہیں، اگر دیکھا جائے تو جیسے پینٹ اس یہودی نے پھاڑا تھا آج پینٹ کو یہ بھی پھاڑ کر چل رہے ہیں۔ یہ اسلام کی شان نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، پینٹ کا پھاڑ لینا یا ہاتھ میں کنگن پہن لینا یا کان کے اندر بالی کو باندھ لینا اور اپنے آپ کو ہجڑا بن جانا، یہ اسلام کی شان تھوڑی نہیں ہے۔ یہ تو بے غیرتی کا نام ہے، یہ غیرت مندی کا نام نہیں ہے، یہ تو انتہائی درجے کا ذلیل مسلمان ہے جو ایسے کام کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام کا لباس کچھ اور ہے، اسلام کا طریقہ کچھ اور ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو ان کے طریقوں کے اختیار کر رہے ہیں؟ کیا وہ میدان محشر میں ہماری سفارش کریں گے؟ کیا قارون اور فرعون اور شداد اور یہودی اور نصرانی جن کے اوپر ذلیل اور رسوائی ہمیشہ کے لیے ہے، کیا میدان محشر میں کھڑے ہو کر کے وہ ہماری سفارش کر سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، وہ ہماری سفارش کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ میری سفارش کون کرے گا؟ صرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اگر ہمیں کسی کو اپنا آئیڈیل ماننا چاہیے، کسی کو اپنا ہیرو ماننا چاہیے تو صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے۔ ان کے علاوہ اگر ہم کسی اور کے طریقے کو اختیار کر رہے ہیں، چاہے معاملات کے اعتبار سے ہو، چاہے اخلاق کے اعتبار سے ہو، چاہے لباس کے اعتبار سے ہو، چاہے معاشرت کے اعتبار سے ہو، چاہے شادی بیاہ کے اعتبار سے ہو، اگر مسلمان کسی اور کے طریقے کو اختیار کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، نہ دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت کے اندر تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانی ہے۔ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ملتی ہے، بلکہ جو دنیا کے اندر آیا اسے جانا ہی جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے چرند ہو، چاہے درند ہو، چاہے پرند ہو، حتیٰ کہ موت، یہاں تک کہ موت کو بھی موت آئے گی، یعنی صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، کسی اور کی ذات دنیا کے اندر باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ دنیا کے اندر آسمانوں کے اوپر جتنے فرشتے ہیں سب کے سب مر جائیں گے۔ جو سب کی روحیں قبض کرتا ہے، جسے ہم اور آپ ملک الموت کہتے ہیں، اس کو بھی موت آئے گی، چاہے جبریل امین ہوں جو قرآن کو لے کر آئے تھے ان کو بھی موت آئے گی، اسرافیل ہوں جو سور پھونکنے والے ہیں ان کو بھی موت آئے گی۔ دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں، جتنے فرشتے ہیں، چاہے وہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہوں، چاہے جو فرشتے ہو سکتے ہوں، چاہے وہ منکر نکیر ہوں، کرامن کاتبین ہوں، سارے کے سارے فرشتوں کو بھی موت آنی ہے۔ صرف اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، کسی اور کی ذات باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، سارے کے سارے صحابہ غم میں پڑ گئے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے گھوم رہے ہیں کہ اگر کسی نے بھی کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، میں اس کے گردن کو اڑا دوں گا۔ سارے کے سارے صحابہ کرام پریشان ہیں، سب کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں۔
اگر تم کس کی عبادت کر رہے تھے؟ من یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہو تو یہ جان لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے۔ اور فإن یعبد اللہ، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو فإن اللہ حی قیوم، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جب دنیا نہیں بنی تھی اس وقت بھی میرا خدا موجود تھا، اور جب دنیا کے اندر کچھ نہیں رہے گا اس وقت بھی میرا اللہ موجود رہے گا۔ جب دنیا کے اندر سے ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، قیامت برپا ہو جائے گی، سارے کے سارے لوگ مر کے پھر دوبارہ اٹھیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، یعنی موت کا مزہ سب کو چکھنا ہی چکھنا ہے، چاہے جو ہو۔ آج تک موت کا انکار دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں نے قرآن کا انکار کیا، بہت سارے لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، بہت سارے لوگوں نے نبی کا انکار کیا، بہت سارے لوگوں نے احادیث کا انکار کیا، لیکن موت کا انکار آج تک کسی نے نہیں کیا ہے، چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، کیونکہ وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ روزانہ لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، لاکھوں لوگ پیدا ہو رہے ہیں، تو کیسے وہ موت کا انکار کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، چاہے ہم مرنے کے بعد اپنے آپ کو جلا دیں، اپنے راکھیوں کو اڑا دیں، چاہے ہم سمندروں میں پھینک دیں، بوٹی بوٹی کر کے اگر کسی کے لاش کو پھینک دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی میدان محشر میں کھڑا کرے گا اور اس سے سوال و جواب کرے گا۔ اگر کوئی قبر کے اندر مدفون ہو رہا ہے، اس کی ہڈی سڑ جائے، گل جائے، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا کریں گے۔ آپ اپنے آپ کو چاہے بھسم کر دیں، لیکن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا دنیا کے اندر آپ نے کیا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز وہاں کس کی پوچھ ہوگی؟ سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد تو وہاں اللہ تعالیٰ آپ سے نماز کے بارے میں پوچھیں گے کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ نہ دیکھا جائے، اس خواب میں ہم نہ رہیں کہ ہم سے وہاں پوچھنا ہوگی، سارے کے سارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی انسان وہاں دیکھ لے گا، اور اگر ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کو بھی انسان وہاں دیکھ لے گا۔ انسان خود کہے گا کہ یہ کیسا ہے، یعنی لکھنے والے فرشتے کیسے ہیں کہ نہ اس نے چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو چھوڑا ہے، نہ اس نے بڑی سی بڑی غلطی کو چھوڑا ہے۔ اگر ہم نے کسی کے شان میں گستاخی کی اس کو بھی اس نے لکھ لیا ہے، اگر ہم نے کسی کی برائی کی اس کو بھی اس نے لکھ لیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم آج بھی اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار لیں۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہو سکتی ہے کہ ہم اور آپ کبھی نماز نہ چھوڑیں، کم سے کم نماز کی تو پابندی کر لیں۔ اگر مسلمان نمازوں کو پڑھنے لگے، دنیا کی صرف کوئی طاقت اسے نہیں جھکا سکتی ہے۔ نماز اتنی بڑی چیز ہو سکتی ہے۔ آج یہاں اتنا مجمع بھرا بیٹھا ہے اور عصر سے سارے لوگ غائب ہو جائیں گے، پتہ نہیں کہ کہاں چلے جاتے ہیں۔ اسلام کی یہ شان نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز کو چھوڑ دیا تو گویا کہ اس نے کفر کیا ہے۔ کیا اس نے؟ گویا کہ اس نے کفر کیا ہے۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ لاکھ لاکھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ امام اعظم ابو حنیفہ، جس کے ہم نام لینے والے ہیں، انہوں نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا ہے، ورنہ اگر دیکھا جائے تو نماز بہت بڑی چیز ہو سکتی ہے۔ نماز یہ ایسی چیز ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو نماز فرق کرنے والی ہے۔ اور ہم نے اور آپ نے آج کیا اپنے آپ کو حالت بنا لیا ہے، ہم نے اور آپ نے کیسی حالت بنا لی ہے۔ بعض لوگ دکانوں پہ کھڑے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ موقع نہیں ملتا ہے، دکان چھوڑ کے آنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، 10 منٹ کے لیے ہم اپنا وقت نہ نکال سکیں اور اپنے اللہ کو نہ دے سکیں، حالانکہ رزق کو دینے والا کون ہے؟ اللہ رزق دینے والے ہیں۔ اگر آپ دکان چھوڑ کے چلے آئیں گے، اللہ تعالیٰ اسے دونا رزق دے گا۔ غیر مسلم اور کفار جو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھلا رہا ہے۔ تو کیا اگر تم سجدے میں گرو گے اور اللہ کے سامنے آؤ گے تو کیا اللہ آپ کے رزق کو چھین لے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر انسان مسلمان نماز کے لیے آئے اور اللہ اسے رزق نہ دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ رزق کو دینے والا میرا اللہ ہے، رزق کو روکنے والا بھی میرا اللہ ہے۔ ہم اور آپ نمازوں کی پابندی کریں، خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے نماز کو نہ چھوڑیں، کیونکہ میدان محشر میں کھڑا ہونا ہے اور سب سے پہلے اسی کا سوال ہوگا کہ تم نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ روز محشر کی جا گداز بود اولی پرشش نماز بود، کہ جب محشر کے دن جان پگھلانے والا دن ہوگا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کتنی نماز پڑھ کے آئے ہو۔ ہم اور اب کیا جواب دے پائیں گے؟ میرے بھائیوں، یہ عہد کریں کہ آج سے انشاءاللہ موت کی شام تک ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی۔ کہیے انشاءاللہ۔ اور جب جمعہ کے دن آئے تو سنت پڑھ کے تب جایا کریں، صرف 2 رکعت ہی نہیں ہے جمعہ کے دن۔ کتنی رکعت ہے جمعہ کے دن؟
ہاں کئی رکعت ہے؟ 4 سنت پہلے پڑھی جاتی ہے، پھر 2 فرض ہیں، اس کے بعد پھر کیا ہے 4 سنت پھر ہے، پھر 2 سنت اور ہے۔ یہ ہم پورا پڑھ کے تب جایا کریں، ورنہ صرف اپنا موڈ گنوانے آتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہے؟ ایک دن ہفتے میں آ رہے ہو 2 رکعت پڑھ کے نکل لیے، یہ اسلام کی شان تھوڑی نہیں ہو سکتی ہے کہ اگر کم سے کم ایک دن آئے ہو تو پورا پڑھ کے جاؤ۔ جب اپنا نام لسٹ میں لکھوانے آئے ہو تو ایک دن آؤ تو پورا کا پورا پڑھ کے جاؤ، یہ نہیں کہ بھاگ لو صرف 2 رکعت پڑھ کے۔ کوئی بھی بھاگے گا نہیں، سارے کے سارے لوگ پڑھ کے تب جائیں گے۔ یہ حساب سن لیں، فروری 2022 مسجد کا بچت ہے 48,227، جس میں سے دکان کا بھاڑا 1,800، جمعہ گولک 6,073 روپیہ، ٹوٹل ہوا 56,100 روپیہ۔ فروری خرچ ہے تالا و بلب 175 اور بچت ہے 55,925۔ مدرسہ کا سن لیں، فروری 2022 بچت ہے 50,066، خرچ ہے ماسٹر اصغر علی تنخواہ نومبر دسمبر 8,000، شہبان خان مقدمہ خارج و پیشی 2,000، ٹوٹل ہوا 10,000۔ مدرسے میں بچا 40,066 روپیہ۔ بہت ہڑکائن بھیا، جب سے آن تب سے ہڑکے تھے۔